دوستوں کو سلام، میں ہوں طفیل ڈھانا۔ نیشنل امپیریلزم، قومی سامراج جدیدیت کی پیداوار تھا، جدیدیت کا نتیجہ تھا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں انقلاب کی بنیاد پر صنعتی انقلاب آ گیا تھا۔ معاشی نظام تبدیل ہوا، سماجی نظام تبدیل ہوا، سوشل کیمسٹری بدل گئی تھی، جس کے نتیجے میں جدید ریاست قائم ہوئی تھی۔ جدید ریاست کی بنیاد سائنس، ٹیکنالوجی، معیشت، قانون، آئین، جمہوریت اور آزادی تھی۔ جدیدیت کے دور میں قومی سامراج وجود میں آیا۔ جدید ریاستوں نے اپنی معاشی اور فوجی قوت سے غریب کمزور قوموں کو غلام بنایا۔ یہ دور ہے نو آبادیاتی دور، کلونیلزم قومی سامراج تھا۔ اس دور میں ہندوستان برطانیہ کی کالونی بن گیا تھا۔ اس کے بعد نیو کلونیلزم وجود میں آیا۔ یہ نیو امپیریلزم کا نتیجہ تھا۔ آج دنیا جس بحران سے گزر رہی ہے، یہ نیو امپیریلزم کی جنگ ہے۔ نیو امپیریلزم کارپوریشنوں کا نظام ہے، کمپنیوں، کارپوریشنوں کی اجارہ داری کا نظام ہے۔ یہ کارپوریٹ امپیریلزم ہے۔ نیو امپیریلزم قومی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا اور جو کچھ بھی تعمیر کیا تھا قومی ریاست نے، اس کو گرانا چاہتا ہے۔ نیو امپیریلزم آئین قانون کو نہیں مانتا ہے، جمہوریت اور آزادی کا مخالف ہے۔ نیو امپیریلزم کمپنیوں کا حملہ ہے۔ کمپنیاں نئے سوشل پریڈیٹرز ہیں اور ان کمپنیوں کا عالمی اتحاد کارپوریٹ نظام ہے۔ کارپوریٹ نظام نیو امپیریلزم ہے۔ کسی بھی قوم میں قانون، آئین، جمہوریت، آزادی، سائنس اور ٹیکنالوجی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور عوام اس کی سماجی باڈی ہوتی ہے، اس کا سماجی جسم ہوتا ہے۔ جن قوموں میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، وہ رینگنے والے جانور کی طرح زندہ رہتی ہے۔
آپ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی تلاش کریں۔ جب تک ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، کوئی بھی قوم اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک وہ ایک آزاد قوم نہیں ہے، جس کا مطلب کہ اس کے معاشی نظام میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کردار نہیں ہے، اس کے سماجی نظام میں قانون، آئین، جمہوریت اور آزادی نہیں ہے۔ کوئی قوم آزاد قوم نہیں بن سکتی، وہ ایک رینگنے والا جانور ہی بن سکتا ہے۔ IMF کا وفد پاکستان میں ہے۔ IMF حاکم ہے، حاکم پاکستان میں آئے ہیں۔ IMF کے سامنے پیش ہو رہے ہیں خزانہ کے وزیر، اسٹیٹ بینک، ریونیو، اور جس کو بھی وہ بلاتے ہیں فائل لے کر پیش ہوتا ہے IMF کے سامنے۔ IMF حساب کتاب لینے آیا ہے۔ پاکستان آلودگی میں دنیا سے آگے ہے، بدحالی میں بھی دنیا میں اس کا نام ہے۔ IMF کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے پاکستان افریقہ کے کسی پست ترین، کم ترین ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ IMF کے وفد میں شامل حاکموں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حیثیت معاشی، سیاسی، عدالتی، قانونی، سماجی، تعلیم میں، صحت میں افریقہ کے کسی پسماندہ ترین ملک سے بہتر نہیں ہے۔ یہ اس حیثیت کا ملک بن چکا ہے۔ پاکستان پر بیرونی قرضہ 81.8 ٹریلین ہے، اور یہ پاکستان کی قومی آمدنی کا، GDP کا 73% ہے۔ پاکستان گیس اور بجلی کے محکموں کا مقروض ہے۔ یہ قرضہ GDP کا 4% ہے۔ ایسی صورتحال میں یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ پاکستان میں زراعت زوال پذیر ہے، صنعت زوال پذیر ہے، بیروزگاری ہے، مہنگائی ہے، پروڈکشن نہیں ہے، ایکسپورٹ نہیں ہے۔ معیشت کا نظام سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے پڑی ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، چین ہے، روس ہے، لیکن پاکستان میں ایسا کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے جو یہ سمجھ پائے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی دیے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں ہے۔ قانون، آئین،
جمہوریت اور آزادی کے بغیر کوئی قوم ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکتی ہے۔ پاکستان میں غلاموں کی تجارت ہوتی ہے، بچے بوڑھے عورتیں غلاموں کی طرح فروخت ہوتے ہیں۔ اس پر کئی فیصلے سندھ ہائی کورٹ دے چکی ہے، اور پاکستان میں عدلیہ اس معاملے پر، غلاموں کی تجارت پر عدلیہ کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے۔ اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ آئین، قانون، جمہوریت اور عوام کی آزادی کی ذمہ دار ہے، لیکن ایسا کچھ بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک جج نے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ پاکستان کے صدر پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن نے آئین شکنی کی ہے، آئین پامال کیا ہے، آئین پر عمل نہیں کیا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی گواہی ہے، اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بڑا قاضی کہاں ہے؟ سپریم کورٹ میں اور پاکستان میں ایک تماشا ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں۔ اس ملک میں عوام دیکھ رہے ہیں، تاریخ لکھی جا رہی ہے، تمام ادارے مفلوج ہیں، محکوم ہیں، نوکری کر رہے ہیں۔ کمپنیوں کا اجارہ داری نظام ہے۔ اس پر بلاول بھٹو نے ایک بیان میں کہا کہ اگر وزیر اعظم نامزد ہو چکا ہے، وزیر اعظم کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو پھر پاکستان میں الیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ حلف لے لیں اور بعد میں الیکشن بھی کروا لیں۔ یہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے۔ بلاول بھٹو نے ایک اور بیان میں کہا کہ پاکستان میں معاشی، سیاسی، سماجی، آئینی، قانونی بحران ہے، اور اس بحران کے ذمہ دار بوڑھے سیاستدان ہیں۔ ان کا کہنا اصل میں یہ تھا کہ عادی حکمران پاکستان پر قابض ہیں، عادی خاندان، کمپنیوں کے مالک، کمپنیوں کا ایک گروہ پاکستان کی سیاست پر، معیشت پر قابض ہے۔ جب تک پاکستان میں آئین، قانون آزاد نہیں ہوتا، عوام آزاد نہیں ہوتے، جمہوری آزادی نہیں ہوتی، پاکستان ایک
آزاد قوم نہیں بن سکتا۔ بلاول بھٹو کے مطابق عادی حکمران ہیبچول رولرز آر کاز آف کرائسس ان پاکستان۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔